اچھا 5 نومبر گور شاہ ہوراں دا پروگرام ہے جس سے ملک دے نامور علماء و ذاکرین جو ہیں وہ خطاب فرمائیں گے. ترتیب دا من پورا پتہ نہیں چونکہ من دعوت ہی نہیں. میں پیر محسن شاہ صاحب نال انہوں دا حکم نامہ یہ پٹا کھچی ہے تو میں اُران لگایا. میرے واجب الاحترام معزز سامعین اب آپ کے سامنے فخر و شعراء جی جی فخر و شعراء شاعر بے بدل اور سیدان دی بادشاہ جی مہربانی ہوندی اور ہمیشہ یہی رائے حق تے چھک کے لے جاندے. شاعر بے بدل استاد و شعراء فخر و شعراء شاعر آل عمران بحر المصائب شہنشاہ مصائب جناب قبلہ شوکت رضا شوکت صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے. اور ان کے فوراً بعد سید الذاکرین جناب سید محسن رضا بخاری صاحب. ان کے فوراً بعد جناب قاری القصائد شہنشاہ قصائد ونر آف تمغہ ابو طالب ذاکر اہل بیت جناب حبیب رضا حیدری صاحب. اور ٹھیک 12 بجے علامہ علی ناصر الحسینی آف تلہاڑا وہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے. تو میں دعوت ذکر دوں جناب شوکت رضا شوکت صاحب آپ کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں بآواز بلند صلوات. مہربانی تشریف آوری دا شکریہ. درود پڑھ دیں مل کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت. جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد رہے. عزیز محترم جناب ذاکر ظفار جمشید عباس کو مولا نظر بد سے محفوظ. مالک اس کے پورے خانوادے اور دور دور سے آئے ہوئے دوستوں بھائیوں عزیزوں کی یہ نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھ سے پہلے جو آپ پڑھ گئے میرے بعد جن کا خطاب ہے میری جو نوکری ہے آپ کی جو سماعتیں ہیں شہزادی سب کی حاضری قبول فرمائے. جناب حیات دیوانہ صاحب ایک بڑا معتبر نام ہے نظامت کی دنیا کا اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے دعوت نہیں ہے میری طرف سے انہیں دعوت ہے. مولا انہیں اور عزتیں عطا فرمائے. سیدزادی کے بھی شکر گزار ہیں وہ انہیں ساتھ لے آئے ہیں. بشارت یہ ہم باقی سارے لوگ جو ہیں وہ چونکہ اس علاقے کے ہیں اور حیات صاحب بکھر سے اتنی دور سے تشریف لے آئے ہیں اس لیے مالک ان کی نوکری ضرور ضرور آمین ضرور آمین کہنا. میرے مالک عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب. عزادار گھروں میں جو بچے بے اولاد ہیں ان کی جھولیاں آباد. میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم نصرت مظلوم کے کاروان میں شریک ہو سکیں. درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز. کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ ایک ہی بار درود پڑھ دیں؟ تھوڑا سا ایک قدم بھی اگر آپ آگے ہوں. آپ سارے احباب نظر اللہ نے آز حسین جب آپ گھر سے مجلس بھی آئے ہوئے تو چلو ذرا چودھری آپ نہ ہویا انہوں نے اشارے کردہ رہے ہیں اپنی جگہ تو نہ اٹھیا مرضی حال ہیں زندگی ہوئی. چلو آجا بیٹا آجا میں کچھ بھی نہیں کہتا آجا تیری بڑی مہربانی. اوے آجا آگے نہیں پیچھے ہو جا. درود پڑھو مل کے بلند آواز. کی کرنا پاک کفایت ہوں. صدقے مجلس اور ذاکری یہ میرا قصد ہی نہیں ہے. میں تو آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنے آیا. بہت مہربانی آپ کی ذاکرین کی بھی علماء کی بھی سامعین کی بھی سادات وزام کی بھی. شیخ پورے تک سے نوشہرہ ورکاں تک سے احباب تشریف فرما ہیں پنڈی بھٹیاں تک سے کیسر بیٹے سے لے کے آخری ماتمی تک
मालकिन सबको इज्जत अता। बेटा है मेरा, शागिर्द है मेरा, कौन सा मैं यहाँ ज़ाकरी मनवाने आया हूँ। बस उसका दिल कर गया है कि मैं हुस्न की शरीयत के आखिरी रसूल की बारगाह में एक टुकड़ा नज़म का अर्ज़ करूँ। इसी पे गुफ्तगू समेट लूँगा। मेरे दाएं बाएं मुझसे बेहतर पढ़ने वाली शख्सियतें मौजूद हैं। बग़ैर किसी तमहीद के नज़म शुरू कर रहा हूँ। सिर्फ़ एक लफ्ज़ अगर आप इजाज़त दें तो। तारीख़ बनी हाशिम में इतने सारे चाँद हैं कि चाँद इनसे छुपता ही रहा। साफ सलामत रहें, सदा आबाद रहें। हाँ, चाँद की तख्लीक से पहले के चाँद, खुदा देखो, हम सफ़र हुआ करो, हम जैसे गरीबों का क्या बनेगा। हैं बेटा, तू सुनता, मुझे ये कैमरा लगा हुआ था तो मुझे सुनता, तुझे मेरी बात समझ आती नहीं, जेब में रखी से, बड़ी मेहरबानी थी। चाँद की तख्लीक से पहले के चाँद, जिनकी मुस्कुराहटें चाँद बखेरती। आप जिए, ये चेहरे सलामत रहें, ये हाथ ऊंचे रहें। मेरी शहजादी आपको इज्जत है। बाजी फिर तुहाडे वास्ते मैं किहड़ी नवीं गल करनी है। जिंदगी गुजर गई तो हम सुना दियां। फ़ियारत जी जीवो, गाजी इस्तां देने, सदा सुखी रहो, सदा सलामत रहो। एक ही शहजादा है तारीख़ बनी हाशिम में। हाँ, ये जैसे सरकार वफ़ा के बारे में ना, कमरो बनी हाशिम, ये सारी ज़िंदगी याद रखना, ये कमरो बुनून हाशिम है। नून चूँकि इजाफ़ी है, एराबी है, इसलिए जब मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल होता है तो नून एराबी गिर जाता है, बाकी बढ़ जाता है बनु। कमरो बनु हाशिम। फिर हम कमरों की वजह से इसे बनु की बजाय इसकी हालत जरी पढ़ते हैं, कमरो बनी हाशिम पढ़ते हैं। हाशमियों के बेटों का चाँद, सलामत है। आप जिए, आप सलामत। जैसे इस बादशाह को हाशमियों के बेटों का चाँद कहा जाता है, वैसे अलामा ऐनुल आरिफीन ने, अलामा हुसैनी अल्लाह मकामहू ने सरकार अली अकबर बादशाह को शम्सो बैतुल हुसैन लिखा है। हुसैन के घर का सूरज। आप जिए, खुदा करे ये चेहरे सलामत रहें। आपकी बेटा क्या बात है, इतनी मुश्किल बात पे आप मुझे दाद दे रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया बेटा, वरना अब ये रिवाज ही ख़त्म होता जा रहा है। शम्सो बैतुल हुसैन, हुसैन के घर का सूरज, अब्बास चाँद, अकबर सूरज। जब अल्लाह अकबर ने अकबर उतारा ना, जब खालिक अकबर ने इस घर को अकबर अता फरमाया, तब हबश की मलका इतला देने गई बादशाह हुसैन को, और बादशाह ने पूछ लिया मेरे घर के हालात कैसे हैं। हबश की मलका फरमाती है, नूर को नूर ने सीने से लगा रखा। थोड़ा सा हाथ खोलोगे, थोड़ा सा ऐसे मुंह से बोलोगे, जरा अच्छा लगेगा। आप जिए, आपके क्या कहने, जियो मेरा बच्चा, ज़ुबान में तासीर हो, मौला शिफाए कुल्ली अता फरमाए, मालिक मुस्तकबिल में दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से महफूज फरमाए। मैं मुख्तार, बड़ी मेहरबानी। नूर को नूर ने सीने से लगा रखा है, आपकी आँख को आँखों में बसा रखा है। नूर को नूर ने सीने से लगा रखा है। एदा पेंडा किया तो नजर करूँगा। नूर को नूर ने, मेरी अपनी याद साहब नाल छेड़छाड़ महसूस न करे आज बाबा जी, बहुत पुरानी संगत है मेरी। नूर को नूर ने सीने से लगा रखा है, आपकी आँख को आँखों में बसा रखा है। दस्ते अब्बास पे है आपका अकबर मौला, हुस्न के चांद ने सूरज को उठाया।
जियो जियो मेरे बच्चे, जीवो, ज़ाकरिया नसीब हूँ, आप जिए, आप सलामत रहें। सलामत रहें आप, सदा आबाद रहें आप। दस्ते अब्बास पे है आपका अकबर मौला, हुस्न के चांद ने सूरज को उठा। इतना ही मैं चाह रहा था कि माहौल बन जाए। मैं टुकड़ा नज़म का राजी रहना मेरा बच्चा, अल्लाह और इज़्ज़त दे। अच्छा बेटा हाजिर, वो भी पढ़ूंगा। दिल है कि आज अपने ही दिल पर करम करूं, पाकफा तुहाडे सुनन वालियां 4-5 सतरां जे, जरा गौर करे जे। दिल है कि आज अपने ही दिल, हाँ मुझे बिशार ने बचाया, जवार साहब बीमार हैं, मालिक उन्हें शिफाए। हुणे तू दसिया नहीं, जवार साहब नूं कौन नहीं जानता? जवार लियाकत साहब, वो दिल के आर्जे में मुब्तला हो गए पिछले दिनों में, बिशारत ने मुझे बताया। जिक्र का सदका मालिक उन्हें शिफाए। दिल है कि आज अपने ही दिल पर करम करूं, लफ्जों की आबशार में जम जम को जम करूं। सलामत रहें, सदा आबाद रहें। हाँ, बोलोगे बेटा इन बातों पे तो अगली नस्ल यहाँ तक पहुँचेगी। चले गए वो लोग ऐसी बातें करने वाले। कहाँ से मैं नवाब आरिफ ढिंडू ले हूँ, कहाँ से मैं किबला कंबर साहब ले हूँ, कहाँ से मैं किबला मलिक अली जाफर साहब ले हूँ, कहाँ से मैं खादिम आसफी साहब ले हूँ। दिल है कि आज अपने ही दिल पर करम करूं, लफ्जों की आबशार में जम जम को जम करूं, लफ्जों की आबशार में जम जम को जम करूं। पहले कलम पे सूरह यासीन दम करूं, फिर हुस्न के वली का सरापा रकम करूं। जीवो पे बड़ी मेहरबानियाँ, बढ़िया मेहरबानियाँ मास्टर जी, जीवो पे। पहले कलम पे सूरह यासीन दम करूं, फिर हुस्न के वली का सरापा रकम करूं। अकबर है इतना हुस्न तुम्हारे वजूद में, लफ्ज़ें रकू में हैं तो कलम है सजूद। अकबर है इतना हुस्न, इतने मजमे में इतनी दाद बहुत ज़्यादा है, बड़ा मुतमईन हूँ। अकबर है इतना हुस्न तुम्हारे वजूद में। मेहरबानी बीबी, आपको इज़्ज़त दे, आपकी क्या बात है? जिन बुज़ुर्गों के साथ आपने वक्त गुजारा है, आपको ये कहना चाहिए था। अकबर है इतना हुस्न तुम्हारे वजूद में, लफ्ज़ें रकू में हैं तो कलम है सुजूद में। अकबर के नक्श नक्श में है नक्श मुस्तफ़ा। शाबाश, जियो मेरे बच्चों, जी सलामत रहो। शालाए हाथ ऊंचा रवे लाला जी। ओ पुत्रा हुसैन इस्तादेनी जिसके अंदर अली बोले हैदरी। आप आगे आ जाओ और आगे आओ, रास्ता बंद कर रहे हो। शाबाश, यहाँ बैठो। शाबाश, बुरा तो नहीं लगा? वहां से रास्ता बंद हो रहा था। अकबर के नक्श नक्श में है नक्श मुस्तफ़ा, अकबर के अंग अंग का हर अंग मुर्तजा। मेहरबानी मेहरबानी, आपके क्या कहने? अकबर के नक्श नक्श में है नक्श मुस्तफ़ा, अकबर के अंग अंग का। मैं कराची एक मजलिस पढ़दे आप आके फायदा आख्या तो कराची वाले मैंने रोज़ ही कहते ये क्यों कहा तूने? मैं क्या मैंने लग रहा मैं इतना मुश्किल हो गया भी साल 2 साल बाद मैं कल ही अपने आप को सुनागा। मौला हुसैन गवाह है, मेरी 1000 मजाल है। मैं सरकार ज़ैद शहीद ते एक नज़म आखी आखते मैं बैठा, मैंने समझ नहीं आ रही भी पढ़ा किवें, कित्थे पढ़ा। सरकार ज़ैद शहीद दे फज़ाइल ते 20 बंद ते मैं लिख बैठा। हुण मैं सोचते ही पिया भी उन्होंने कित्थे पढ़ांगा तो दाद लभ जाएगी। अकबर के अंग अंग में है हर अंग मुर्तज़ा, अकबर की बात बात में हर बात मुज्तबा। आप जिए, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहें।
خدا کرے یہ معیار قائم رہے. سلام ہے آپ کو. اکبر کی بات بات میں ہر بات مشتبہ. اکبر کے حسن حسن میں جلوہ حسین کا. خیر النساء کی خیر بھی اس کے بدن میں ہے. جمشید پتر بحثیت بانی پہ آکھنا یہ پورا ٹل نہیں اتھوں بھئی یہ نہیں بھی استاد کر کے نہ پورا ٹل نہیں بھی آکھنا کی چاندے نے. خیر النساء کی خیر بھی اس کے بدن میں ہے. اکبر میں 5 تن ہیں تو یہ 5 تن میں ہے. خدا کرے یہ ہاتھ اونچے رہیں. خدا کرے یہ چہرے سلامت رہیں. بی بی آپ کو عزت دے سید. سلام ہے میرا. حیدری. اچھا جی میں معذرت خان میں معافی چاہنا جی معافی چاہنا جی. حیدری. اکبر میں 5 تن ہیں تو یہ 5 تن میں ہے. کون اکبر؟ چہرہ ہے ذوالجلال کے چہرے کا بانک پن. خد خال کو نصیب ہے 14 کا پیراہن. خد خال کو نصیب ہے. ناراض تو نہیں ہوا نا تو؟ ہاں چونکہ تو بیٹا فون پہ سنتا ہے نا اسی تجھے خد خال پیراہن سمجھ نہیں آ رہے. خد خال کو نصیب ہے 14 کا پیراہن. آنکھیں کھلیں تو ان سے ملے شمس کو کرن. جی وہ حسین استان دینی بشارت غازی استان دینی یار ایڈی اوکھی گلتے دال دین دا بہت شکریہ. آنکھیں کھلیں تو ان سے ملے شمس کو کرن. کون اکبر؟ ہنسنے لگے تو دور ہو امکان کی تھکن. ہائے 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 علامہ صاحب جی 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 صدقے صدقے او جی وہ یار ایڈی دور ایڈا پینڈا کر کے آنا لے میرا سلام ملے میرا شکریہ وصول کرو. غازی دونوں استان دے جی بڑی مہربانی. ہنسنے لگے تو دور ہو امکان کی تھکن. ہنسنے لگے تو دور ہو امکان کی تھکن. ایک ایڈا اوکھا کم میں پا یاد کرن لگا بے میں کر کے اپنے آپ نے کچھ 4-5 باری آگ بیٹھا چوندہ رہو پترا اپنے آپ نو آگ بیٹھا. واہ شوکت صاحب واہ تو اڈے کیا کہنے. ہنسنے لگے تو دور ہو بسم اللہ کرا جی آیا نو. ہنسنے لگے تو دور ہو امکان کی تھکن. اتنی حسین ہے. کون ہے اکبر؟ اتنی حسین ہے اس کی سماعت جہان سے. پھوٹے ولا کی کان بھی اکبر کے کان. شاباش شاباش تواڈے پتر جیون تواڈیاں نسلاں جیون یار. حیدری جنہوں علی آکھڑاندہ بولے حیدری. جی بیٹا جیو سلامت رہو. اتنی حسین ہے اس کی سماعت جہان سے. مہربانی معدن و رسالہ کے ترجمے کی داد کا شکریہ اس توجہ کا شکریہ. پھوٹے ولا کی کان بھی مہربانی جس نے مصرع دہرایا اسے سلام ہے. اکبر کے کان سے ہے پھول کے بدن میں توانا کلی کا زور. معصوم انگلیوں میں ہے ممکن ولی کا زور. ماں صحیح تھک گئے ہو حافظہ عادت ہے مزاج ہی نہیں. رکھ سٹو ایک پاسے میں پورا رکھ سٹو پھر بھی کو برابر نہیں بنتا وزن. زیادی صاحب قبلہ فرمایا سی جب بات میں زور ہو تو پھر بات زور سے نہیں کرتا. حیات پوچھے بیٹا ٹھنڈا ٹھنڈا کیوں پڑھتا پہ وہ میرا جواب دیتا ہے اس کی کلائیوں میں ہے اس کی کلائیوں میں ہے. سارا علی کا ذرا نازاں رہا وہ خالق اکبر بھی ساتھ سے. یوسف تراشتا رہا اکبر کے ہاتھ. ہائے 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 صدقے نہ آتا تو جی لالا جی سلام ہی نے ہو پترا او غازی تھا جی بسم اللہ کر جی بسم اللہ کر. غازی استان دین غازی استان دین. اچھا سچی مچی جنہوں علی آکھنا اندہ ضرور آکھے حیدری
یوسف تراشتا رہا اکبر کے ہاتھ سے، اترا بلا کے دشت میں جب آ گئی کپھول۔ اکبر اس نے جہاد لینے آئے ہوئے، آؤ کربلا چلے، آؤ تمہیں مندر دکھاؤں، مصائب نہیں میں فضائل پڑھ رہا ہوں، آؤ مندر دکھاؤں تمہیں۔ اترا بلا کے دشت میں جب آ گئی کپھول، پھر خیمہ ادب میں ہوا حسن کا نزول، اپنی چبھن سے آپ سسکنے لگے ببول۔ ببول کانٹے کو کہتے ہیں۔ اپنی چبھن سے آپ سسکنے لگے ببول، مقتل میں یوں امام سے گویا ہوا رسول۔ اکبر اس نے جہاد مانگنے آئے ہوئے، مقتل میں یوں امام سے گویا ہوا رسول۔ بابا بس ایک دفعہ مجھے اذن جہاد دے، ایسا لڑوں کہ اللہ اکبر بھی داد دے۔ حق ہی میرا رکھ لیا اس بندے جدی ماں شیعہ تے انہیں بولیا مختار، قرآن سنبھاؤ محسن شاہ، اس بندے میرا حق رکھ لیا۔ ہائے 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 سارے ہائے دری۔ جی میں صدقے بابا بس ایک دفعہ مجھے اذن جہاد دے، ایسا لڑوں کہ اللہ اکبر بھی داد دے۔ بیٹے کا منہ چوم لیا حسین نے، چوم کے فرماتے اکبر کبیر ذات کا احساس تجھ میں ہے۔ اکبر کبیر ذات کا، خیر ہے وہ اپنی وارفتگی میں بولیں کوئی بات نہیں۔ اکبر کبیر ذات کا احساس تجھ میں ہے، حیدر حسن حسین کی ہر آس تجھ میں ہے، جو تشنگی کی موت ہے وہ پیاس تجھ میں ہے۔ ہاں تضادیہ کا مصرع ہے، اسے تضادیہ کہتے ہیں ادب میں۔ فرماتے ہیں جو مہربانی وقف ہے جیووں پہ فرماتے ہیں جو تشنگی کی موت ہے وہ پیاس تجھ میں ہے۔ سینے لگا کے بیٹے کا منہ چون کے فرماتے ہیں اکبر میں جانتا ہوں کہ عباس تجھ میں ہے۔ ہائے 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 صدقے جیووں میرے بچڑے، جیووں میرے پتر، جوانیاں مانو ایسر جیووں میرا بچہ، اللہ زبان تاثیر دے میرے پترانو، جگ جگ جیوو۔ فرماتے اکبر میں جانتا ہوں کہ عباس تجھ میں ہے۔ جس دن سے شاعری ہو رہی ہے، میں سب سے چھوٹا ذاکر ہوں بادشاہ حسین کا، جس دن سے سخنوری کا رواج ہے، جس دن سے حسین سخی کے بچوں پہ شعر کہا جا رہا ہے، میں پوری ذمہ داری، آئیے علامہ صاحب بسم اللہ آگے تشریف لیں، موسٹ ویلکم، پوری ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں شاعری کی دنیا میں اس سے بسم اللہ یا علی مدد۔ بیٹھا نہیں گیا، اکبر میں جانتا ہوں عباس تجھ میں ہے، خدا کی قسم سلام ہے آپ کو، بی بی آپ کو کیا بات ہے، میری شہزادی آپ کو عزت، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ میرے مشہد کے کم پاک کے زمانے کی ساری ارادت ہیں قبلہ سے مولا انہیں اور عزتیں عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں اکبر میں جانتا ہوں کہ عباس تجھ میں ہے، اکبر میں جانتا ہوں کہ عباس تجھ میں ہے۔ میں سب سے چھوٹا تضادیہ پڑھنے لگا ہوں، اس سے چھوٹا تضادیہ ادب میں کہیں ملے تو مجھے ضرور سنانا۔ فرماتے ہیں لڑنا نہیں ڈرانا ہے، اس میں ہے ایک سر کہتے ہیں عربی میں راز کو، اس کی جمع کو آپ اسرار کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اکبر لڑنا نہیں ڈرانا ہے، اس میں ہے ایک سر۔ اکبر نے کہا بابا میدان جاؤں اور لڑوں نہیں، نہ لڑنا نہیں ڈرانا ہے، اس میں ہے ایک سر، ایک راز ہے۔ کیا تو لڑ پڑا جہان بنانا پڑے گا پھر۔ ہائے ہائے صدقے جامع بادشاہ جی وہ سیاد جی بایات گیا میں دو منٹ اور زیادہ۔ اچھا لڑنا نہیں ڈرانا ہے، اس میں ہے ایک سر، تو لڑ پڑا جہان بنانا پڑے گا پھر۔ 10 لاکھ میں آئے اکبر، 10 لاکھ کی طرف دیکھ کے علی کا فون فرماتا ہے بد مست بد مزاج ہواؤں کے لاڈلو۔ خطبہ پڑھنا بادشاہ علی اکبر کا، پھر اس ترجمے کو ایک بار ٹیلی کرنا، پھر زیادہ مزہ لوگے۔ فرماتے ہیں بد مست، ورنہ کہیں مجھے یاد کروانا تو میں تمہیں خطبہ سناؤں گا، میں بسم اللہ کروں۔ فرماتے ہیں بد مست بد مزاج ہواؤں کے لاڈلو، اجداد ناشناس فضاؤں کے لاڈلو۔
صدقے بد مزاج ہواؤں کے لاڈلو، اجداد ناشناس فضاؤں کے لاڈلو، کم ظرف نام مراد اداؤں کے لاڈلو، آؤ طلاق یافتہ ماؤں کے صدقے غازی استان دینے پا یبنت لکا، سلام آپ کو، اللہ اکبر، آؤ طلاق یافتہ ماؤں کے لاڈلو، فرماتے اس ہاتھ میں اگر نہ ہدایت کی لاج ہو، ہر وہ بندہ جسے سخنوری سے پیار ہے اس کی منت کر رہا ہوں، کافیہ نہ ادا کر دینا، اس ہاتھ میں اگر نہ ہدایت کی لاج ہو، میں فیصلہ کروں تو قیامت ہی آج، مجبوری ہے اس نے ہمیں ہادی بنا کے بھیجا ہے، مجبوری ہے ہم تمہاری ہدایت کے لیے اترے ہیں، اگر میں جلال میں آ جاؤں میں فیصلہ کروں تو قیامت ہی آج ہو، گھوڑوں گدھوں کو شیر نے دیکھا جو آنکھ بھر، ہائے 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 ہائے، او صدقے تیرے سنن دے صدقے، او میں صدقے ہائے دری، گھوڑوں گدھوں کو شیر نے دیکھا جو آنکھ بھر، ضرب نظر سے دکھنے لگے زیر سب زبر، ضرب نظر سے دکھنے لگے زیر سب زبر، تلوار تھی فضا میں تو ارواح عرش پر، چپکے سے دی حسین کو جبریل نے خبر، چپکے سے دی حسین کو جبریل نے خبر، اس نے کہا جبار کا ہنر تیرے بیٹے کے پاس ہے، اکبر کو بھیج خالق اکبر اداس، جبار کا ہنر تیرے بیٹے کے پاس، 2 منٹ زیادہ یہی چھوڑ کے میں چلا جاتا، میں بانی مجلس، میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا، میرے بچے نے مجھے کہہ دیا ہے تو 2 آنسو، مولا اس کی زبان میں اور تاثیر دے، اور وہ سارے بچے جو ذکر حسین سے وابستہ ہیں جیے، میں سب کا شکر گزار ہوں، چپکے سے دی حسین کو جبریل نے خبر، جبار کا ہنر تیرے بیٹے کے پاس ہے، اکبر کو بھیج خالق اکبر، ایک شعر پڑھنے لگا ہوں، اسی پہ گریہ ہو جائے گا، اسی پہ راضی رہیے گا، اکبر کی لاش لے کے چلا ہے علی کلا، میرے ایک سلام کا شعر ہے، غالباً ایک دفعہ ہی میں نے پڑھا ہے، پورا سلام بڑا مشکل کافی ہے، اور کیفیت یہ ہو گئی تھی اس شعر پہ، حیدرآباد پڑھا ہے میں نے، کہ پھر حوصلہ ہی نہیں پڑا میرا پڑھنے کو، اچھا بیٹا، اکبر کی لاش لے کے چلا ہے علی کا لال، میشر تلک رہے گی تھکاوٹ حسین، اللہ اکبر، او کدے نہ رومے ہو یار، اللہ اکبر، جی میں نوکر ہوں، جتنی باری آنکھوں میں پڑھا، اکبر کی لاش لے کے چلا ہے علی کا لال، اکبر کی لاش لے کے چلا ہے علی کا لال، میشر تلک رہے گی تھکاوٹ، پورے 42 اشرے میں پڑھ چکا ہوں، دنیا کے 65 ملکوں میں پڑھ چکا ہوں، یہ میرا ذکر مظلوم پہ ہاتھ ہے، میں 42 سال میں حیات ایک بار بھی وضو کیے بغیر ممبر پہ نہیں گیا، میری اماں کے درجات بلند ہو، پہلے دن میری اماں نے کہا تھا نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، میں نے کو 20 اشرے بھائی کے فیض کے یہاں پڑھے ہوں گے شیخ و پورے، میں کبھی ممبر پاک پہ وضو کیے بغیر نہیں گیا، مجھے ممبر کی عزت کی قسم ہے، میں عربی اردو فارسی کتابیں پڑھ کے بوڑھا ہو گیا، 42 سال پڑھ کے میں فیصلہ نہیں کر سکا، اکبر سے پہلے حسین مر گیا یا حسین سے پہلے، بندہ یہ بڑا امیر ہے جیسے ہائے نہیں کی تھی، مختار بندہ یہ بڑا امیر ہے جیسے ہائے نہیں کی تھی، اللہ اکبر، جی اللہ اکبر، اور کدے نہ روئیں عزادار جو ہیں، اللہ اکبر،
نہیں میں پاک فیصلہ کر سکیا صدقے بشارت کدے نہ رو ان آنکھاں دی خیر ہوئی یار اکبر سے پہلے حسین مر گیا یا حسین سے پہلے اللہ اکبر کوئی باپ اتنا غریب ہو کہ بیٹے کی لاش پہ نہیں آیا اللہ اکبر کوئی باپ اتنا غریب ہو کے بیٹے کے لاشے پہ نہیں آیا جتنی غربت سے حسین آئے ہیں میں کروڑ شوکت قربان کروں اس ایک لفظ کی لذت پہ سرکار علامہ علی نقی نقن اللہ مقاموں نے فرمایا جب حسین اکبر کی لاش پہ آئے نا اور آنکھیں کھلی اکبر کی اور حسین کو دیکھا اکبر نے بڑی حسرت سے کہا بابا میں تو زین سے زمین پہ گرا ہوں اس لیے میرا چہرہ مٹی سے بھرا ہوا ہے آپ کا چہرہ کیوں خاک آلود ہے اور یہ وہ خاک آلود چہرہ ہے جس پہ بیٹا زیارت ناہیہ میں امام زمانہ نے سلام کیا ہے السلام علی الخد الطریب اس رخسار پہ سلام جو مٹی سے بھرا کروا ترجمہ عالم دین سے کروا ترجمہ السلام علی الخد الطریب اس رخسار پہ سلام جو خاک سے بھرا ہوا تھا اکبر نے کہا میرا چہرہ تو مٹی سے بھرا ہونا چاہیے میں زین سے اترا ہوں آپ کا چہرہ کیوں مٹی سے بھرا ہوا ہے حسین نے کہا تو ایک بار گرا تیرے تک آنے میں میں قدم قدم پہ گرا ہوں چل تو رو رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں وحید علی اکبر کی موت ہے جس نے ایک وقت میں دو کام کیے حسین کی نظر بھی ختم ہو گئی داڑھی بھی سفید ہو گئی علی کی بیٹیوں کے سر بھی سفید فرماتے ایک ہی وقت میں واحد اکبر ہے جس کے اترنے سے نا حسین کی نظر بھی ختم ہو گئی علی کی بیٹی کے بال بھی سفید ہو گئے اتنے بڑے عالم نے نہ کہا ہوتا میں کبھی نہ کہتا واللہ باللہ سمت اللہ شرعی قسم کھا رہا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے اکبر کے آنے کا نہیں پتا کہ جب اکبر کا لاش آیا تو کیا ہوا ہے اکیلا اکبر ہے جسے بھیجتے ہوئے علی کی بیٹیوں نے پتھروں سے واپسی کا نہیں پتا کیسر میں یہ نہیں جانتا کہ واپسی پہ کیا ہوا ہے جب اکبر کی لاش آئی ہے تو کیا ہوا ہے یہ نہیں پتا مجھے جب اکبر کو بھیجا ہے علی کی بیٹیوں نے پتھروں سے جی اللہ اکبر علی کی بیٹیوں نے پتھروں سے ماتم کیا ہے بیٹا میں آپ بانی ہوں میرا پتر سارے میرے مہمان بیٹھے ایک لفظ میں نے اور پڑھن مولا تنیستان دے وے جگ جگ جیو میں کیڑے تھے ذاکری منانی ہے میرے مہمان ہیں سیدزادے میں انہوں کو ٹائم لے کے پڑھے ہے بھئی یہ کو لفظ میں پہ آمدہ سرکار انیس آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ کوئی انیس نہیں کوئی دبیر نہیں وہی انیس تھے وہی دبیر تھے انیس بادشاہ فرماتے ہیں جب حسین اکبر کی لاش پہ آئے ہیں تو کیفیت یہ تھی کہ اکبر کا ایک ہاتھ سینے پہ تھا ایک ہاتھ آنکھوں پہ تھا پتہ نہیں آنکھوں میں کیا تھا مجھے نہیں پتا تمہیں سمجھ آئی ہے یہ نہیں آئی میں معافی چاہتا ہوں اللہ جانے آنکھوں میں کیا تھا ایک ہاتھ سینے پہ تھا ایک ہاتھ آنکھوں پہ تھا اکبر کبھی ایک پاؤں آگے کرتے تھے کبھی ایک پاؤں پیچھے کرتے تھے یہ جان کنی کا وقت ہوتا ہے جمشید جب روح نکل رہی ہوتی ہے نا تب یہ کیفیت ہوتی ہے اتنے بے چین ہوئے حسین میں کروڑ شوکت انیس کے ایک مصرے پہ قربان کر دوں انیس فرماتے اکبر کا سر جھولی میں رکھے اکبر کے منہ پہ بوسہ دے کے حسین آہستہ سے فرماتے بے چین ہو تم دل میرا گھبراتا ہے بیٹا بے چین ہو تم دل میرا گھبراتا ہے بیٹا مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا ہے حسین فرماتے اکبر مجھ سے تیری او میں صدقے ہو سید اور کیا حال ہو گیا محسن بیر تیرا اللہ اکبر حسین فرماتے جی بے چین ہو تم دل میرا گھبراتا ہے بیٹا مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا ہے حسین کے اکبر کا صدقہ کوئی یہاں سے خالی نہ جائے